أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج میں پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور میں آج حاضر ہوں ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہمارا عنوان ہے حضرت فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و کرامت کو بیان کرنا۔ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی فیض بخش قادری مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا۔ آپ کی شخصیت پر کلام کرنا بیائی ہی ایسا ہی ہے جس طرح سورج کو چراغ دکھانا اور حضرت لقمان کو حکمت کی باتیں سکھانا۔ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ کی ذات ستودہ صفات بلند و بالا ہے۔ آپ نے اب ساری زندگی اسلام کے افکار و نظریات کی اشاعت میں گزار دی، خلق محمدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزار دی، مشن محمدی پر کام کرتے ہوئے گزار دی۔ حضرت سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کے سلسلے کے فروغ میں گزار دی، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمت و رضوان کی تعلیمات کو عام کرنے میں گزار دی۔ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی علیہ الرحمت و رضوان کا مزار پرانوار رامپور شریف میں پختہ باغ کے قریب مرجع خلائق ہے، جہاں رات و دن عقیدت مندان کا میلہ لگا رہتا ہے۔ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی کے دربار میں لوگ پریشان آتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ خالی دامن آتے ہیں، دامن بھر کے لے جاتے ہیں۔ بے اولاد آتے ہیں اور اولاد کی دولت پا کر جاتے ہیں۔ تنگ دست آتے ہیں اور فراخ رزق ہو کر جاتے ہیں۔ کمزور آتے ہیں، تندرست و توانا ہو کر جاتے ہیں۔ بیمار آتے ہیں، شفا یاب ہو کر جاتے ہیں۔ آپ کے دربار میں اولیاء، اصفیاء، اقطاب، ابدال کی حاضری لگی رہتی ہے، اور آپ کی گلیوں میں اولیاء کرام ٹہلا کرتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ قادریہ مجددیہ ہے، اور آپ نے قادری سلسلے اور مجددی سلسلے کے فروغ میں بہت ہی شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ آئیے آپ کا ایک واقعہ، شاندار واقعہ کہ آپ کتنے پائے کے بزرگ تھے، آپ کا مقام کتنا بڑا تھا، اور آپ سرکار غوث اعظم کے کتنے قریب تھے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے کتنے چاہنے والے تھے، اور سرکار غوث اعظم کا آپ پر کس قدر فیض برستا تھا۔ میں ان واقعات کو بیان کروں، میں اس سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا کہ آپ کا سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے۔ تو محترم حضرات، آپ بھی سید تھے، آل علی تھے، آپ کا سلسلہ نسب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید لال شاہ قادری، اور آپ کی پیدائش 1162 ہجری کو ہزارہ گاؤں میں ہوئی، اور پھر آپ سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ علیہ الرحمت و رضوان کے دامن حق پرست پر بیعت ہوئے، اور خدمت حافظ شاہ جمال اللہ بجا لا کر انہی سے خلافت کی دولت بھی حاصل کی۔ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی علیہ الرحمت و رضوان شبانہ روز سرکار غوث اعظم کی محبت میں غرق رہتے تھے۔ تاریخ ولایت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کسی بھی سلسلے کے بزرگ ہیں،
چاہے وہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہوں، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہوں، سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہوں، یا سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہوں، یہ تمام بزرگ اپنے دلوں میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کی محبت کو سجاتے ہیں، ان کی محبت کا سرما اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں، ان کی عقیدتوں کا تاج اپنے فرق مبارک پر سجاتے ہیں۔ جس طرح اور اولیاء کرام سرکار غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کے دریا میں رات و دن غوطہ زن رہتے ہیں، اسی طرح سیدنا شاہ درگاہی محبوب الہی علیہ الرحمت و رضوان بھی سرکار غوث اعظم کی محبت میں غرق رہنے لگے، آپ کی محبت میں زندگی گزارنے لگے، رات ہو یا دن ہو حضور غوث اعظم کی محبت میں رہتے تھے، حضور غوث اعظم کا تصور باندھے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا، غوث اعظم نے آپ کی محبت کو اتنا قبول فرمایا کہ آپ کو اپنا ہم شبیہ بنا دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی تصور کی دنیا میں، جنہوں نے کبھی کیفیت کی دنیا میں، جنہوں نے کبھی حالت وجد میں، جنہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت خاص سے، اللہ کے فضل سے سرکار غوث اعظم کی زیارت کی تھی اور سرکار غوث اعظم کے دیدار کا شربت نوش کیا تھا، وہ بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے سرکار غوث اعظم کو دیکھا تو جس طرح آپ کا نورانی چہرہ تھا، جس طرح آپ کی سرمگی آنکھیں تھی، جس طرح آپ کی آپ کے چہرے انور پہ انوار و تجلیات کا نور تھا، اسی طرح حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی کے چہرے پر بھی اسی طرح نور تھا، اور آپ ہم شبیہ غوث اعظم تھے، آپ مکمل طور پر سرکار غوث اعظم کی طرح بن چکے تھے۔ تو برادرانی ملت اسلامیہ، میرے محترم ناظرین، حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی علیہ الرحمت و رضوان کا سرکار غوث اعظم کی محبت میں غرق رہنا سرکار غوث اعظم کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے آپ کو اپنا ہم شبیہ بنا دیا۔ جنہوں نے غوث اعظم کو دیکھا وہ کہتے تھے کہ آپ واقعی ہو بہو سرکار غوث اعظم کے ہم شبیہ ہو گئے ہیں، اس لیے اور وفا کی دنیا میں، اولیاء کی محفل میں اور تاریخ ولایت میں آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی اللہ رب العزت کے دریا میں، اللہ رب العزت کے عشق کے دریا میں غوطہ زن تھے۔ اللہ رب العزت کا عشق آپ کے رگ میں سما چکا تھا اور آپ فنا فی اللہ ہو گئے تھے۔ اللہ نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا ہے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ ایک روز حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی علیہ الرحمت و رضوان نے اپنے شیخ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری علیہ الرحمت و رضوان سے عرض کیا کہ سرکار آئیے ہم کوئی کھیل کھیلتے ہیں، سرکار آئیے ہم تصور کی دنیا میں، تصور کے آسمان پہ پرواز کرتے ہیں، لاہوت کی بسیط فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں، میں آپ گم ہو جائیے، میں آپ کو تلاش کرتا ہوں۔ حضور سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ علیہ الرحمت و رضوان نے اپنے آپ کو گم کر لیا۔ شاہ درگاہی نے تلاشنا شروع کیا، شاہ درگاہی نے دیکھا تمام زمین پر حافظ شاہ جمال اللہ نظر نہیں آئے۔ شاہ درگاہی نے دیکھا حافظ شاہ جمال اللہ کو آسمان پر تو آپ آسمان پہ بھی نظر نہیں آئے۔ شاہ درگاہی نے آپ کو جنت میں دیکھا تو آپ جنت میں بھی نظر نہیں آئے۔ شاہ درگاہی نے آپ کو دیکھا تو پانی میں تو آپ پانی میں بھی نظر نہیں آئے۔ پھر آپ کو ایک کونے میں حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی نے ایک مچھلی کے پیٹ میں تلاش کر لیا۔ علماء بیان کرتے ہیں، اولیاء بیان کرتے ہیں، حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی نے حافظ شاہ جمال اللہ کو تلاش کر لیا۔ پھر شاہ درگاہی عرض کرتے ہیں سرکار میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے، اب میں گم ہوتا ہوں، آپ مجھ کو تلاش کیجئے۔ آپ پیر اپنے مرید کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی علیہ الرحمت و رضوان گم ہو جاتے ہیں۔ حافظ صاحب نے بھی انہی مقامات پہ تلاشنا شروع کیا جن مقامات پہ شاہ درگاہی نے تلاش کیا تھا، لیکن شاہ درگاہی نہیں ملے۔ مچھلیوں کے پیٹ میں دیکھا، شاہ درگاہی نہیں ملے۔ سمندر کے پانی میں دیکھا، شاہ درگاہی نہیں ملے۔ آسمان کی بسیط فضاؤں پہ دیکھا، شاہ درگاہی نہیں ملے۔ لاہوت کی بسیط فضاؤں میں دیکھا، شاہ درگاہی محبوب الہی نہیں ملے۔ غرض کے جنت میں دیکھا، شاہ درگاہی نہیں ملے۔ زمین کا چپا چپا چھان مارا، شاہ درگاہی محبوب الہی نہیں ملے۔ جب شاہ درگاہی نہیں ملے تو حافظ شاہ جمال اللہ نے جواب دیا کہ اے شاہ درگاہی میں تمہیں تلاش نہیں کر سکا، اے میرے مرید میری نظروں کے سامنے آ جائیے۔
تو میرے محترم ناظرین شاہ درگاہی جب سامنے آئے اور اپنے پیر و مرشد حافظ شاہ جمال اللہ کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی، حافظ صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہاں گم ہو گئے تھے؟ شاہ درگاہی نے کہا میں ایسی جگہ گم ہو گیا آپ مجھے تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت شاہ درگاہی سے حافظ شاہ جمال اللہ نے ارشاد فرمایا کہاں گم ہوئے تھے بتائیے؟ تو کہا آپ سرکار مجھے تلاش نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انسان کا وجود 4 چیزوں سے بنا ہے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ میری آگ میں مل چکی تھی، میرا پانی میں مل چکا تھا، میری مٹی میں مل چکی تھی، میری ہوا میں مل چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو گم کر لیا تھا، میں فنا ہو گیا تھا، اور جو فنا ہو جائے اسے تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ حافظ شاہ جمال اللہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور خوشی کے آنسو نکل آئے اور تشکر کے الفاظ زبان پر آئے۔ مولا کریم تو نے میرے مرید کو، میرے اس فرزند کو، اس مانوی فرزند کو یہ مقام عطا کیا، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ پھر شاہ درگاہی کو سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا اے شاہ درگاہی محبوب الہی، اگر آپ میرے مرید نہ ہوتے تو میں آپ کا مرید ہو جاتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، محترم ناظرین، عقیدت مندو، حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی نے جب اتنا سنا کہ حضرت کے شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے مرید نہیں ہوتے تو میں تمہارا مرید ہو جاتا، تو شاہ درگاہی نے فوراً قدم بوسی کی اور عرض کیا سرکار میں اس لائق نہیں تھا، آپ کی فیضانی نظر نے بنا دیا، میں اس لائق نہیں تھا، آپ کی نگاہ محبت نے بنا دیا۔ میرے محترم ناظرین، یہ شاہ درگاہی محبوب الہی کا مقام تھا۔ تاریخ جب آپ ولایت کی پڑھیں گے تو جتنے اولیاء کرام ہیں سارے اللہ رب العزت کے عاشق ہیں، لیکن یہ 3 ولی ایسے ہیں، یہ 3 اولیاء ایسے ہیں کہ سارے ولی تو اللہ کے عاشق ہیں مگر یہ اولیاء ایسے ہیں کہ اللہ ان کا عاشق ہے۔ پہلا مقام ہے محبوب سبحانی امام ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ اللہ ان کا خود عاشق ہے۔ دوسرا مقام ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی کا، اور تیسرا مقام ہے حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی فیض بخش رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو یہ مقام ہے سیدنا شاہ درگاہی محبوب الہی کا۔ تو شاہ درگاہی نے ساری زندگی مشان محمدی پہ کام کرتے ہوئے گزاری، اسلام کی تعلیم کو عام کرتے ہوئے گزاری، ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر پڑھاتے ہوئے گزاری۔ آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں لوگوں نے توبہ کی، جو گمراہ تھے ہدایت یافتہ ہو گئے، جو بت پرست تھے وہ حق پرست ہو گئے، جو دنیا پرست تھے وہ اللہ رب العزت کے طالب ہو گئے، جو دنیا کی گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے انہیں شاہ درگاہی نے اپنی ایک نگاہ محبت سے، نگاہ عنایت سے گمراہی کی دلدل سے نکال کر ایمان کی وجہ سریہ پر متمکن کر دیا۔ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی کا فرمان ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، نبی کریم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جاؤ اور غوث و خواجہ کے چاہنے والے بن جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ ہم سب کو شاہ درگاہی محبوب الہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی کا وصال پر ملال، آپ نے وفات 14 جمادی الثانی 1226 ہجری کو رامپور شریف میں فرمائی۔ آپ کا مزار پر انوار رامپور شریف میں موجود ہے، جہاں مجھ فقیر کو بارہا زیارت کا، حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ہم سب کو شاہ درگاہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو لائک کریں ویڈیو میں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ